متنازع کشمیر عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ کشمیر سے متعلق قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سلامتی کونسل کے مباحثے میں اظہار خیال۔ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مذمت، کہا اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ ہونا ہوگا۔ اسرائیل کے خلاف تجارتی اور اسلحے کی پابندی لگائی جائے۔ یو این سیکریٹری جنرل سے ملاقات میں بھی وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو اجاگر کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جارحانہ کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ غزہ اور لبنان میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم سے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خبر، آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ 37 ماہ پر محیط قرض پروگرام کی منظوری ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں دی گئی۔ پاکستان نے $2 ارب کی اضافی فائننسنگ سمیت تمام کڑی شرائط پوری کی۔ اصلاحات کے باعث پاکستانی معیشت بہتر اب درست گامزن ہے۔ حکومت امیروں سے ٹیکس لے رہی ہے، غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کی قرض کی منظوری پر مبارکباد۔ وزیر اعظم کا آئی ایم ایف پیکج کی منظوری پر اظہار اطمینان۔ اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ایک سمت میں آگے بڑھنا ہوگا۔ عام آدمی کی بہتری کے لیے قومی وسائل کو مزید بہتر بنائیں گے۔ یوں ہی محنت جاری رہی تو انشاءاللہ یہ آخری قرض پروگرام ہوگا۔ آئی ایم ایف نے ہماری حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ ورلڈ بینک کے وفد سے بھی ملاقات مثبت رہی۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس۔ مکمل جنگ چھڑی تو ایران غیر جانبدار نہیں رہے گا۔ سلامتی کونسل سیز فائر کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا انتباہ، کہا غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے تک خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلی حکومت کا احتساب ناگزیر ہے۔ اگر روس پر ایٹمی ریاست کی حمایت کے ساتھ بڑے پیمانے پر حملہ ہوا تو نیوکلیر ہتھیار استعمال کریں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا انتباہ۔ روسی سیکیورٹی کونسل سے خطاب میں کہا، بیلاروس پر حملے پر بھی یہی پالیسی اپنائیں گے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت کو آئین کے تحت ہی کام کرنا ہے۔ جب آپ آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں؟ عدالتی فیصلے نے مخصوص نشستوں کا معاملہ مزید الجھا دیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی گرج برس، کہا پارلیمنٹ غلطی کرے تو عدلیہ اصلاح کرتی ہے۔ جب عدلیہ آئین سے متصادم فیصلے دے تو کون ٹھیک کرے گا؟ آپ نے پارلیمنٹ کو نہیں، پارلیمان نے آپ کو بنایا ہے۔ عدلیہ کسی ایک مارشل لاء کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی۔ آج آئینی ترمیم پر قیامت برپا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کیوں جسٹس منصور علی شاہ کو فیض حمید بنانا چاہتے ہیں؟ نئے چیف جسٹس میرٹ پر ہی بنیں گے۔ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں، لیکن کسی ایک شخص کے لیے آئینی ترامیم نہیں چاہتے۔ فضل الرحمان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا لڑائی اور ڈیڈ لاک اپنے من پسند افراد کے لیے ہے۔ وسیع تر قومی مفاد میں آئین سازی کی جائے۔ افتخار چودھری کے لیے سب نے جد و جہد کی، لیکن اس نے جو حشر کیا وہ سامنے ہے۔ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ آج پھر میٹنگ ہوگی۔ قانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کرنے کی تجویز۔ 2 ممبران کا اختلاف، عدالتی فیصلے پر منون عمل درآمد کا مشورہ۔ پنجاب آ کر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ کسی کو غنڈہ گردی کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 2 ٹوک پیغام، کہا علی امین گنڈا پور اپنا پورا لشکر لے کر آئے، گن لہرائی، گاڑی کے شیشے توڑے۔ کسی کو صوبے پر حملہ آور ہونے کا حق نہیں۔ سیاسی اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے سیاست کو بدنام کر دیا۔ کیا آپ گالم گلوچ والا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دینے والا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں چور ڈاکو کے جھوٹے الزامات ہوں؟ نوجوانوں سے سوالات، بولی بجلی کے بل میں 2 ماہ کا ریلیف دیا تو لوگوں کو مرچیں لگ گئیں۔ ریلیف سے تکلیف پہلی بار سنی۔
नवाज शरीफ और मरियम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात, टेक्नोलॉजी, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। लीगी सदर की गुफ्तगू, वज़ीर पंजाब की चाइनीज इकनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़, कहा ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं, चीन से मिलकर मौशी मोज़े कर सकते हैं। मरियम नवाज ने दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। सीपैक के दूसरे मरहले के लिए तैयार, मौशी तरक्की के नए बाब का इजाफा होगा। पाकिस्तान और चीन पुरकशिश सरमायाकारी के लिए बिजनेस टू बिजनेस और जॉइंट वेंचर्स करेंगे। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का चीन ने ग्लोबल गवर्नेंस आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान को शहरी आबादी में इजाफे और माहौलियाती तनज़्ज़ुई का बड़ा चैलेंज दरपेश है। हुकूमत का IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का ऐलान, IPPs चलाने वाले अच्छे पैसे कमा चुके हैं, अब बिजनेस छोड़ दें। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी का मशवरा, कहा 5 IPPs को कह दिया हुकूमत आपसे बिजली नहीं चाहिए। पावर सेक्टर में इस्लाहात से बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती हो सकती है। कराची में लुटेरों ने एक और जिंदगी छीन ली। बिलाल चुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फैक्ट्री का ठेकेदार कत्ल, बेटा जख्मी। मकतूल मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने के लिए बैंक से रकम निकलवा कर लाया। जख्मी गिरफ्तार डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया। मफरूर 2 साथियों की तलाश जारी। 3 लाख रुपए और असलहा बरामद। वारदात की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। लेबनान पर इजरायली बमबारी जारी, मजीद 51 शहरी शहीद, 4 रोज में तादाद 600 से तजावुज। इजरायली आर्मी चीफ का फिजाई हमलों के बाद जमीनी कार्रवाई का भी इंदिया। न्यूयॉर्क में सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान की लेबनान के वजीर आजम से मुलाकात, मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहने की यकीन दहानी। पंजाब आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, किसी को गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम, कहा अली अमीन गंडापुर अपना पूरा लश्कर लेकर आए, गन लहराई, गाड़ी के शीशे तोड़े, किसी को सूबे पर हमलावर होने का हक नहीं। सियासी ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन कुछ लोगों ने सियासत को बदनाम कर दिया। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां चोर डाकू के झूठे इल्जामात हों? नौजवानों से सवालात, बोली बिजली के बिल में 2 माह का रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लग गईं। रिलीफ से तकलीफ पहली बार सुनी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात, टेक्नोलॉजी, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। लीगी सदर की गुफ्तगू, वज़ीर पंजाब की चाइनीज इकनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़, कहा ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं, चीन से मिलकर मौशी मोज़े कर सकते हैं। मरियम नवाज ने दौरा चीन की दावत कबूल कर ली।